پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اتنا بدبودار ہو چکا ہے، وہ اتنا کہہ لیں کہ وہ ایک گاربیج کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں آپ کوئی فرشتہ بھی لے آئیں تو شاید وہ بھی اچھے سے پرفارم نہیں کر پائے گا۔ آج یہ دیکھیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے، وہ خان صاحب ہوں، وہ اس سے پہلے کے وزراء اعظم ہوں، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی پرفارمنس کیا ہے، تو پرفارمنس کوئی کیسے بتا سکتا ہے جب آپ کے ساتھ جی ڈی اے ہوگی، جب آپ کے ساتھ ایم کیو ایم ہوگی، جب آپ کے ساتھ باپ پارٹی ہوگی، مختلف نوعیت کی بیڑیاں آپ کے ٹانگوں میں، آپ کے ہاتھ کو باندھ کر آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں گے، اور پھر کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے آپ کی پرفارمنس کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ پرفارمنس کو جج کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ سے پیچھے میاں صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، اس سے پہلے گیلانی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، تو یہ تمام وزراء اعظموں کے لیے یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اس نوعیت کا بن چکا ہے کہ یا کسی کا بھی ڈلیور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ باقی اب اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، انتہائی ہاریبل ہے، افسوسناک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں آج سے 60 روز باقی ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند پارٹیز، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، لیکن ایک اور بڑی پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کو نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے، نہ جلوس کرنے کی اجازت ہے، نہ ریلی کرنے کی اجازت ہے، نہ کارکنان کو موبلائز کرنے کی اجازت ہے، اور الیکشن میں 60 روز باقی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کی لیڈر جلال پور جٹا جلسہ کرنے جاتی ہیں، سڑکیں سجی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے پی کے کوہاٹ، دیر بالا، باقی علاقوں میں جلسہ کیا، فل پروٹوکول، فل انرجی، ہر قسم کے انتظامات، لیکن کارکنان نہیں ہیں۔ اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ورکر کنونشن ہونے لگتا ہے، رستے میں کھندق کھود دی جاتی ہے، گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں ڈپلائڈ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں کارکنان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ووٹرز تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ہی چاہنے والے تھے۔ پونے 4 سال میں آلدو سسٹم کے مسائل بھی تھے، آلدو سسٹم نے اس طرح ڈیلیور نہیں کرنے دیا، جس طرح میں نے کہا سسٹم بہت بدبودار ہو چکا ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود یہی پڑھے لکھے لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی خائف نظر آ رہے تھے۔ خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے آخری دنوں میں شاید وہ خود بھی ایڈمٹ کرتے تھے، ان کی کابینہ کے لوگ ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ اگر 5 سال پورے کرنے دیتے تو یہ لوگ خود ہی، یہ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، یہ خود فیصلہ کرتے۔ یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے، یہ پی ٹی وی کا دور نہیں ہے، ہر کسی کے پاس یہ موبائل ہے، ہر کوئی یہاں سے سرچ کر سکتا ہے، ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے۔ وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، مولانا ہو، کسی بھی جماعت کا لیڈر ہو، اس کو موقع ملتا ہے تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو شاید مولانا کا ورکر بھی اس کو دوبارہ مولانا کو ووٹ نہیں دے گا، شاید پیپلز پارٹی کا بھی سن سے صفایا ہو جائے گا، شاید جس طرح نون لیگ کو آج پنجاب میں اپنا ووٹ بینک ریوائیو کرنے میں اس مشکلات کا سامنا ہے، تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اسی پنجاب میں، اسی ملک میں ایسی صورتحال فیس کرنی پڑے گی۔ اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ غصے میں ہے، اس میں شدید اس ٹائم مایوسی پائی جاتی ہے، تو یہ مایوسی کا جو یہ سیناریو ہے، جو سچویشن ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جس سے بھی بات کر لیں وہ یہ سوچ رہا ہے ملک چھوڑ کر چلا جائے، سسٹم سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو یہ 12 کروڑ عوام کا جو ریلا ہے، جو 12 کروڑ کیوسک کا ریلا ہے، ابھی وہ ایک دریا کے اندر ہے لیکن کناروں کے اوپر پانی اچھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کسی بھی دن غصے میں باہر آ جائے گا۔ باقی غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں، عدالتیں خود مانتی ہیں کہ عدالتوں نے غلطیاں کی۔ اس ملک کے چیف جسٹس کئی خود اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کیسے فیصلے دیے، کتنوں کی آڈیوز آ چکی ہیں کہ اس ملک میں عدالتی سسٹم کیا کرتا رہا۔ غلطیاں ان سے بھی ہوئیں، غلطیاں سیاست دانوں سے بھی ہوئیں۔ وہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں مانتی کہ ان کو موقع ملا لیکن اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے؟ غلطیاں ہوئیں ان سے، غلطیاں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئیں، ادارے سے بھی ہوئیں۔ اس ملک میں 3-4 مارشل لا لگے، اس ملک میں آئین کو معطل کیا گیا۔